اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، یہ وہ آل رسول کی ہستی ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے، حضرت امام علی مقام حضرت حسین کے بیٹے، اور ان کی والدہ جو ہے حضرت جناب شہربانو جو بادشاہ فارس یزدجرد کی بیٹی تھیں۔ تعارف ان کی شخصیت کا گزشتہ جو مجلس ہوئی اس نشست میں تعارف جو ہے وہ کافی پیش کیا، گو کہ اس کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا تعارف کا، لیکن جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری میں جو معلومات ہیں ان کو پیش کیا گیا، لیکن اس میں مقصد یہ تھا کہ ان کی جو ادعیائے مبارکہ ہیں، جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے جملات کو پیش کرنے سے پہلے جو دعا مانگ رہا ہے اس عارف باللہ ہستی کا تعارف پیش کیا جائے، تاکہ دعاؤں کی مزید جو اہمیت ہے اور ان جملات کی جو حیثیت ہے وہ سننے والے کی اس کا جو ہے وہ اثر ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب شہید ہوئے اس وقت 2 سال عمر تھی حضرت علی بن الحسین کی، اور اس کے بعد انہوں نے سارا دور تقریباً 10 سال امام حسن کی صحبت میں گزارے، اور تقریباً حضرت امام حسین کی صحبت میں آپ کہہ سکتے ہیں 21-22 سال گزارے۔ تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ جو جس خاندان کے یہ فرد ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کے بارے میں نوف بقالی اور دیگر جو صحابہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑتے ہوئے تو دیکھا ہے حضرت علی کو میدان جنگ میں، لیکن جو محراب عبادت میں تڑپتے ہوئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے حضور جو خشوع و خضوع و گریہ وزاری ہے وہ، اور دوسری طرف حضرت امام حسین کی جو دعائے عرفہ ہے اس کے جملات کو اگر آپ دیکھیں کہ من وجدہ من فقدک، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ ان دو ہستیوں کا جو شاگرد ہے یا ان کی جو اولاد ہے اس کی دعاؤں کی نوعیت اور اس کی جو سطح ہے وہ کتنی بلند ہوگی، ان کی جو عارفانہ دعائیں ہیں اور ان کے اندر حقوق کی، فرائض کی اہمیت۔ اور گو کہ جب یہ حضرت امام زین العابدین جب شام سے جو اسیری ہے اس کو پاٹ کر واپس جب مدینہ میں آئے تو اس کے بعد ظاہر ہے بنو امیہ کی حکومت تھی، اور جو اولاد حسین ابن علی ہے اس پر پہرے اور ان کی جو کڑی نگرانی بھی کی جاتی تھی۔ تو جس حوالے سے تعلیمات ہم تک پہنچنا چاہیے تھیں جو فرامین وہ تو نہیں پہنچ سکے، لیکن ہر جو اولاد رسول میں سے کوئی شخص ہے اس نے جو دین اس تک پہنچا اس نے بے شک دعاؤں کے ذریعے ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مغز کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ذخیرہ نہ ہو؟ تو گو کہ اس وقت مدینہ میں امام زین العابدین جو ہے ان کی کثرت عبادت، اور جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے ان میں بڑے بڑے فقہا جو شہاب الدین زہری اور دیگر جو ہیں وہ ابو حمزہ سمالی اور دیگر لوگ وہ دعائیں لے کر جاتے تھے، لیکن جو میں دعائیں آج کوشش کروں گا ان کو جب پڑھوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعائیں تو ایک پورا پیکج ہے دین کا، کہ اس کے اندر حقوق، فرائض، کہ اس میں صحابہ رسول کے لیے دعائیں، اس میں اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں، جن کے حقوق ہیں ان کے لیے دعائیں، دوستوں کے لیے دعائیں، جو فرائض ہیں اس کے لیے دعائیں، اس کے بعد جنہوں نے دین اسلام کے لیے خون بہایا ان کے لیے دعائیں۔ یعنی اس طریقے سے جو آداب دعا ہیں
اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ دعا کے جملات صرف لفظ نہیں ہیں، یعنی جو آج دنیا میں جو ویسے تو حضرت علامہ اقبال نے جو اپنے خطبات دیے مدراس میں 6 عدد، ان میں ایک تو چیپٹر پورا دعاؤں کے حوالے سے مخصوص ہے، یعنی دعا اتنا بڑا ایک اسلام کا ایک مغز ہے کہ جسے ہم اکثر پس پشت ڈال دیتے ہیں عبادات میں، حالانکہ یہ روح عبادت ہے، اور اس میں ڈائریکٹ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب کریم آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، آپ کہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، حکم ہوا ہے دعا کا کہ اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ یہ پکارے مجھے، میں سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پہ ایمان لائیں لعلہم یرشدون۔ تو دعا کا تو حکم ہے، قُلْ مَا یَعْبَؤُ بِکُمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ، اور اگر یہ دعا نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ تو اس حوالے سے جو جہان دعا ہے اس میں ایک جملہ کسی اسکالر کا بڑا مشہور ہے کہ گاڈ از ناٹ اے کاسمک بیلی بوائے فار ہوم وی کین پریس اے بٹن ٹو گیٹ تھنگس، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کوئی کائناتی ایک بیلی بوائے نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں ایک بٹن دبائیں اور آپ کو چیزیں ملنی شروع ہو جائیں، بلکہ خدا سے مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ الفاظ یاد کر لیں زبان سے دہرا دیں، بلکہ اللہ سے مانگنے کی جو اصل زبان وہ ہے جو آپ کی روح کی آواز ہے۔ لفظوں کی صورت میں لفظ تو وہ پیالے ہیں جس میں آپ اللہ کے حضور اپنی جو استدا ہے وہ پیش کرتے ہیں، اس سے مانگنے کی جو زبان ہے وہ ہمارا قلب ہے، لہٰذا ہم حقیقی زندگی سے جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں وہی دراصل اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور اللہ کریم ہمارے لفظوں کو تو نہیں دیکھتا، وہ خود ہمیں دیکھتا ہے، اور ہم اصل وجود میں جس چیز کے لیے بے قرار ہوں گے رب کریم اسی چیز کو عطا کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اپنی ماں سے روٹی مانگے تو یہ ممکن نہیں کہ ماں اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے، اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سے خشیت مانگے اور وہ آپ کو قساوت قلبی دے دے، آپ خدا کی یاد مانگے وہ آپ کو نسیان میں مبتلا کر دے، آپ آخرت کی طرف مانگے اور وہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے، آپ کیفیت سے بری ہوئی دینداری مانگے اور وہ آپ کو بے روح دینداری میں پڑا رہنے دے، آپ حق پرستی مانگے اور وہ آپ کو شخصیت پرستی کی تاریک کوٹری میں بند کر دے، آپ زندگی میں آپ کی مطلوب چیز کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو مانگا ہی نہیں۔ اگر آپ کو دودھ خریدنا ہو اور آپ چھلنی لے کر بازار جائیں تو ظاہر ہے کہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود آپ خالی ہاتھ واپس لوٹیں۔ اسی طرح اگر زبان سے آپ دعا کے کلمات تو دہرا رہے ہیں مگر آپ کی اصل ہستی کسی اور طرف متوجہ ہو تو یہی کہا جائے گا کہ نہ آپ نے مانگا نہ آپ کو ملا، جو مانگے وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ قیامت میں جب خدا سے اس کا سامنا ہو تو وہ اپنے رب کو حسرت کی نظر سے دیکھے، وہ کہے کہ خدایا میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی مگر تو نے مجھے نہ دی۔ یہ ناممکن ہے، کائنات کا جو مالک ہے وہ تو صبح و شام اپنے سارے خزانے آپ کے قریب آ کر آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، مگر جنہیں لینا ہے وہ سو رہے ہوں یا انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ کس حالت میں پکارنا ہے، تو اس میں دینے کا کیا قصور ہے۔ اب میں آتا ہوں جو دعائیں ہیں اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وَقَانَ مِن دُعَائِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَمُصَدِّقِيهِمْ، یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ آپ خود دیکھیں گے اپنے دل میں جھانک کر کے، ہم نے کبھی یہ دعائیں مانگی ہی نہیں، ہم اپنی دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، لیکن جو دعا کا ادب ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء و تابعین اور ان پر ایمان لانے والوں کے حق میں دعا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج جو آپ کو نور ایمان ملا ہے یہ کن کے خون کے صدقے ملا ہے؟ آج حضرت ہمارے یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یوم شہادت ہے، تو یہ وہ ہیں لوگ کہ جن کی والدہ گرامی جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ شہیدہ اول اسلام کی، کیا ان کے خون کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہم اپنی دعا مانگتے ہوئے ایسے لوگوں کو ان کے بلندی درجات کے بغیر کیسے گزر سکتے ہیں کہ جن کی دونوں ٹانگوں کو اونٹ کے ساتھ باندھ کر جو ہے اور نیزے کے نہیں مار کر شہید کیا گیا ان کے والد۔ تو یہ جو دعائیں ہیں انبیاء و تابعین کی
ان پر ایمان لانے والوں کے حق میں جو دعا ہے حضرت امام زین العابدین کی، اب دیکھیں کہ وہ دعا کیا ہے، اللہم واتباع الرسل ومصدقوہم من اہل الارض بالغیب عندن معارضۃ المعاندین، کہ اللہ تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو مسعود صاحب آواز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے، مائک درست فرما لیجیے۔ جی اب ٹھیک آ رہی ہے سر؟ اب صحیح آئیے جی۔ اے اللہ تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ یاد فرما جو غیب کی روح سے ان پر ایمان لائے، اس وقت کہ جب دشمن ان کے جٹلانے کے درپے تھے، اور اس وقت کہ جب وہ ایمان کی حقیقتوں کی روشنی میں ان کے ظہور کے مشتاق تھے، ہر اس دور اور ہر اس زمانہ میں جس میں تو نے کوئی رسول بھیجا اور اس وقت کے لوگوں کے لیے کوئی رہنما مقرر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور نبی کریم کے عہد تک جو ہدایت کے پیشوا اور صاحبان تقوی کے سربراہ تھے، علی جمیعہم السلام، ان تمام پر سلام۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے تو ایسی کبھی کوئی دعا نہیں کی۔ من لدن آدم الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آئمۃ الہدی وقادۃ اہل التقوی علی جمیعہم السلام فاذکرہم منک بمغفرہ ورضوان، اللہم وصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصۃ الذین احسنوا الصحابہ والذین ابلغوا البلاء الحسن فی نصرہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اے اللہ وہ انبیاء نبی کریم کے صحاب جنہوں نے پوری طرح پیغمبر کا ساتھ دیا اور ان کی نصرت میں پوری شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کی مدد پر کمر بستہ رہے اور ان پر ایمان لانے میں جلدی اور ان کی دعوت کی طرف سبقت کی، اور جب پیغمبر اکرم نے اپنی رسالت کی دلیلیں ان کے گوش گزار کیں تو انہوں نے لبیک کہا، ان کا بول بالا کرنے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور امر نبوت کے استحکام کے لیے باپ اور بیٹوں تک سے جنگیں کی اور نبی اکرم کے وجود کی برکت سے کامیابی حاصل کی، اس حالت میں کہ ان کی محبت دل کی ہر رگ و ریشہ میں لیے ہوئے تھے اور ان کی محبت اور دوستی میں ایسی نفع بخش تجارت کے متوقع تھے جس میں کبھی نقصان نہ ہو، اور جب ان کے دین کے بندھن سے وابستہ ہوئے تو ان کے قوم قبیلے نے انہیں چھوڑ دیا، اور جب ان کے سایہ قرب میں منزل کی تو اپنے بیگانے ہو گئے۔ اے میرے معبود، انہوں نے تیری خاطر اور تیری راہ میں جو سب کچھ چھوڑ دیا، تو جزا کے موقع پر انہیں فراموش نہ کیجیو، اور ان کی اس فداکاری اور خلق خدا کو تیرے دین پر جمع کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائی حق بن کر کھڑا ہونے کی صلہ میں انہیں اپنی خوشنودی سے سرفراز و شاد کام فرما، اور انہیں اس امر پر بھی جزا دے کہ انہوں نے تیری خاطر اپنی قوم قبیلے کے شہروں سے ہجرت کی اور وسعت معاش سے تنگی معاش میں جا پڑے، اور یوں ہی ان مظلوموں کی خوشنودی کا سامان کر کے جن کی تعداد کو تو نے اپنے دین کو غلبہ دینے کے لیے بڑھاوا دیا، بار الہ جنہوں نے صحاب رسول کی احسن طریق سے پیروی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے، جو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے اور جن کا مطمع نظر اصحاب کا طریق رہا اور انہی کی روش پر گامزن ہوئے، ان کی بصیرت میں کبھی شبہ کا گزر نہیں ہوا کہ انہیں راہ حق سے منحرف کرتا اور ان کے نقش قدم پر گام فرسائی اور ان کے روشن طرز عمل کی اقتداء میں ان میں مبتلا کرتا۔ اب آپ دیکھیں کیونکہ یہ دعائیں تقریباً کافی ہیں، میں صرف ہر دعا کو کیونکہ محمیز کرنے کے لیے میں صرف ان جو عنوان ہیں کچھ الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کے لیے کبھی دعا نہیں کی، وَقَانَ مِن دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ وَأَهْلِ الْآيَةِ، جو محبین ہیں ان کے لیے دعا کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی عظمت کے پردوں میں سے بچا، اللہ اپنی پیوستگی کے ذریعے قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی اور دوری کی تلافی کرا کے تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے دوسرے سوال نہ کریں اور تیرے فضل و احسان کے ہوتے ہوئے کسی سے ہراساں نہ ہوں، ہمیں نقصان کی تدبیر نہ کر، نفع کی تدبیر کر، اور ہم مکر کرنے والے دشمنوں کو اپنے مکر کا نشانہ بنا اور ہمیں اس کی زد پر نہ رکھ اور ہمیں دشمنوں پر غلبہ دے
پر نہ دے. تو یہ کافی ایک طویل دعا ہے. اس کے بعد دعا ہو ان صباح والمساء، صبح شام کی ایک دعا ہے جس میں صبح شام کے اللہ کی جو تعریف ہے ہم کرنے کے بعد فرماتے ہیں دین کی اچھی رفاقت نصیب فرما، اور کسی خطا کے ارتکاب کرنے یا صغیرہ و کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے چیں باجبی ہو کر ہونے سے ہمیں بچائے رکھنا، اور اس دن میں ہماری نیکیوں کا حصہ زیادہ کرنا، اور برائیوں سے ہمارا دامن خالی رکھ، اور ہمارے لیے اس کے آغاز و انجام کو حمد و سپاس، ثواب و ذخیرہ آخرت اور بخشش و احسان سے بھر دے. اے اللہ قرآن کاتبین پر ہمارے گناہ قلم بند کرنے کی زحمت کم کر دے، اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دے، اور بد عمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ کر. تو یہ جو دعا ہے یہ دن کے حوالے سے ہے. اس کے بعد جب کوئی مہم درپیش ہوتی، اذا عرضت له مہمہ اور نزلت به ملمۃ وعند القرب، یا کوئی بے چینی ہوتی تو حسد کی چیرہ دستی، بے صبری، قناعت کی کمی، کج اخلاقی، خواہش نفس کی فراوانی، عصبیت کے غلبہ، ہوا و ہوس کی پیروی، ہدایت کی خلاف ورزی. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ وہ MRI کی ہے ایک عارف باللہ دوڑنے والے نے آل رسول میں سے، جو ہمارا الٹرا ساؤنڈ جذب آتا ہے تو ہمیں CBC ٹیسٹ آتا ہے جی یہ وائٹ بلڈ سیل اتنے ہیں اور فلاں ہیں. تو ان دعاؤں کے اندر ہی پوری بندے کی اپنا دامن بندہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا چیزیں ہیں. تکلف پسندی، باطل کو حق پر ترجیح دینے، گناہوں پر اصرار کرنے، معصیت کو حقیر اور اطاعت کو عظیم سمجھنے، دولت مندوں کے سے تفاخر، محتاجوں کی تحقیر اور اپنے زیر دستوں کی بری نگہداشت، اور جو ہم سے بھلائی کرے اس کی ناشکری، اور اس سے کہ ہم کسی ظالم کی مدد کریں اور مصیبت زدہ کو نظر انداز کریں، یا اس چیز کا قصد کریں جس کا ہمیں حق نہیں، یا دین میں بے جانے بوجھے دخل دیں. اب دیکھیں یہ تمام مکارم اخلاق پیش کیے جا رہے ہیں تو دعا، لیکن اس کے اندر اخلاق حسنہ ہے. کہ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں بد باطنی اور چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنے، اور اس بات سے کہ شیطان ہم پر غلبہ حاصل کر لے یا زمانے میں ہم کو مصیبت میں ڈالے. یا اللہ ہم فضول خرچی میں پڑنے، حسب ضرورت رزق کے نہ ملنے سے، اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں دشمنوں کی شماتت، ہم چشموں کی احتیاج، سختی میں زندگی بسر کرنے. اچھا اس دعاؤں میں ایک چیز یہ ہے کہ جو شماتت یا ادا کا لفظ حضرت نے بہت استعمال کیا ہے، اور واقعا جو آپ کے جو شریک ہیں یا دشمن ہیں جب آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ چیز نفس پر بہت بھاری ہوتی ہے. اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اس حالت پہ بندہ پہنچ جائے کہ جب وہ مشاہدہ کرے شماتت ادا کا لفظ استعمال کیا ہے دعا میں اکثر، یا اللہ مجھے ان چیزوں سے بچا. نعوذ بک من الحسرۃ العظمی والمصیبۃ الکبریٰ واشک الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. کہ اللہ دوسرا آخرت کے بغیر مر جانے سے پھر سے پناہ مانگتے ہیں بڑے تعصف، بڑی مصیبت، بدترین بختی، برے انجام، ثواب سے محرومی سے. تو یہ وہ دعا ہے جس میں ہے تو دعا لیکن مکارم اخلاق کا ایک بہت بڑا سبق جو ہے پوشیدہ ہے. اب ایک دعا ہے طلب مغفرت کی اشتیاق میں جو دعا ہے، دعاؤہ فی الاشتیاق الی طلب المغفرہ. اب یہ دعا کیا ہے کہ اللہ ہم ایسے دو کاموں کا جب ارادہ کریں کہ ان میں سے ایک تیری خوشنودی اور دوسرا تیری ناراضگی کا باعث ہو تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا. یہ وہ کیفیت ہے جس سے سارا دن آپ اور میں گزرتے رہتے ہیں. تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا ہو، اور اس کام سے ہمیں بے تست و پا کر دینا جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور اس مرحلہ پر ہمیں اختیار دے کر آزاد نہ چھوڑ دے، کیونکہ نفس تو باطل ہی کو اختیار کرنے والا ہے. مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہوئی اور برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جہاں تیرا رحم کار فرما ہو. بار الہ تو نے ہمیں کمزور اور سست پیدا کیا اور پانی کے حقیر قطرہ سے خلق فرمایا. اگر ہمیں کچھ قوت و تصرف حاصل ہے تو تیری قوت کی بدولت ہماری دستگیری فرما، اور ہمیں اپنی رہنمائی سے استحکام اور قوت کو بخش دے. اب
یہ وہ دعا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو پناہ ہے، ہم نے کبھی یہ پناہ نہیں مانگی، اور پناہ کے حوالے سے کیا دعا ہے کہ اے اللہ تیرے فضل کے سبب سے ہے کہ تو معاف کر دے، اور اگر تو چاہے کہ ہمیں سزا دے تو یہ تیرے عدل کی روح سے ہے، تو اپنی شیوہ احسان کے پیش نظر ہمیں پوری معافی دے اور گناہوں سے درگزر کر کے اپنے عذاب سے بچا لے۔ اب ہم نے کبھی اپنا انجام بخیر ہونے کی دعا نہیں کی، حالانکہ ایمان سلامتی کی جو دعا ہے، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ہم مریں تو مسلم، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ کیا کرنا ہے کیا کیا ہے خواتین پتہ میں کافی عرصہ ملت رابطہ میں سے یا کہ پہلے ایسا ابزا گزرین شاکرین، ہے وہ ذات جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت، جس کا شکر گزاروں کے لیے وجہ کامرانی ہے۔ کہ اللہ تو نے ہماری مصروفیتوں میں اگر کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اس سلامتی سے ہم کنار کر، اس طرح کے نتیجے میں کوئی گناہ دامنگیر نہ ہو اور نہ خستگی رونما ہو، تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹیں کہ نامہ اعمال ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو، اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر شاداں واپس ہوں۔ اور جب ہماری زندگی کے دن بیت جائیں اور تیری بارگاہ میں حاضری کا بلاوا آئے، اب یہ دیکھیں کیا جملے ہیں، جسے بہرحال آنا ہے اور جس پر بہر صورت لبیک کہنا ہے، تو اللہ ہمارے کاتبان اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں، ان میں آخری عمل مقبول توبہ کو قرار دے۔ اللہ اکبر۔ ومن اجابت ہی وجعل ختام ما توصی علینا کتبہ اعمالنا توبۃ مقبولہ، کہ اللہ وہ جو آخری عمل قبول ہو وہ توبہ مقبولہ ہو۔ لا توفقنا بعدها علی ذنب، اور ہمارے ان گناہوں اور ہماری ان مصیبتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سرزنش نہ کر، اور جب اپنے بندوں کے حالات جانچے تو اس پردہ کو جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے سب کے روبرو چاک نہ کرے۔ ولا تکشف عنا سترا سترتہ ولا رؤوس الاشہاد یوم تبلو اخبار عبادک انک رجیم انک رحیم، لمن دعاک، بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر مہربانی کرتا ہے، اور جو تجھے پکارے تو اس کی سنتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دعا جو انجام بخیر ہونے کی دعا ہے، جس میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اور پھر دعا فی الاعتراف و طلب التوبہ، ایک دعا یہ ہے کہ اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے حکم دیا، میں نے تیری تعمیل میں سستی کی، جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا، جو نعمتیں تو نے عطا کی ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اور دیکھیں اللہم انہ یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث، تین چیزوں کا ذکر کیا، اللہ مجھے تین باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں، اور ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے۔ جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ جس امر کا حکم دیا اس کی تعمیر میں نے سستی کی، جس سے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا، تیسرا جو نعمتیں تو نے عطا کی ان کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اور دیکھیں اب کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیس پیش کیا ہے، اور جو بات مجھے سوال کرنے کی جرت دلاتی ہے وہ کیا ہے، وقت بحسن ظنہ الیک اذا جمیع احسانک تفضل و اذ کل نعم کا ابتدا، وہ تیرا تفضل و احسان ہے جو تیری طرف رجوع ہونے والوں اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ہمیشہ شریک کے حال رہا ہے، کیونکہ تیرے تمام احسانات تیرے تفضل کی بنا پر ہے، اور تیری ہر نعمت جو ہے وہ کسی سابقہ استحقاق کے ساتھ ہے۔ کہ اللہ میں ایک عبد مطیع و ذلیل کی طرح تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، شرمندگی کے ساتھ فقیر و محتاج کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ وہ برائیاں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں ان کا اعتراف تیرے عذاب سے نجات کا باعث قرار پا سکتا ہے، یا یہ کہ تو نے اس مقام پر مجھ پر غضب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دعا کے وقت اپنی ناراضگی کو میرے کے لیے برقرار رکھا ہے۔ تو پاک و منزہ ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنی بارگاہ کی طرف میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یا اللہ جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزرے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ مدت عمل تمام ہو گئی اور عمر اپنی آخری حد کو پہنچ گئی، اور یہ یقین ہو گیا کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی چارہ اور تجھ سے باک نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب میں پاک کو صاف دل کے ساتھ تیرے
حضور کھڑا ہو گیا ہوں، کپ کپاتی آواز سے اور دبے لہجے میں تجھے پکار رہا ہوں، وَيَا ارحم الراحمین، اور سر کو جھکا کر تیرے آگے خمیدہ ہوں، خوف سے میرے دونوں پاؤں تھرا رہے ہیں اور سیل اشک اس کے رخساروں پر رواں ہیں، اور تجھے اس طریقے سے پکار رہا ہوں، وَيَا مَن تَحَمَّدَ إِلَىٰ خَلْقِهِ بِحُسْنِ التَّجَاوُزِ وَيَا مَن عَوَّدَ عِبَادَهُ قبول الانابہ، اے اللہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے، اے وہ جو بہترین عفو و درگزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی طویل ہے، کیونکہ وقت کم ہے تو میں نے باقی دعاؤں کا بھی جو ہے وہ احاطہ کرنا ہے۔ اب ایک دعا جو ہے وہ طلب حاجات کے سلسلے میں ہے، وہ بھی اس میں بھی کافی ایمانہ جملات ہیں۔ اس کے بعد جب آپ پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظالموں سے کوئی ناگوار بات دیکھتے تو کیا دعا پڑھتے، وہ بھی ایک پوری دعا ہے۔ گزشتہ میں نے جو نشست تھی اس میں بیماری کی دعا جو ہے وہ پڑھی تھی۔ آج جو ہے جب گناہوں سے معافی چاہتے، وَقَانَ مِن دُعَائِهِ اِذَا اسْتَقَالَ مِن ذُنُوبِهِ أَوْ تَضَرَّعَ فِي طَلْبِ الْعَفْوِ عَنْ عُيُوبِهِ، یا اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے تو اس وقت جو دعا جو ہیں اس کے کیا جملے ہیں کہ اے اللہ تو میرے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور میرے اعضاء کی تھرتھراہٹ کو جو تیری ہیبت کے سبب سے ہے دیکھ رہا ہے، یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ ضر و زاری کے وقت یہی وجہ ہے کہ میری آواز رک جاتی ہے، زبان کام نہیں کرتی، کیونکہ تو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا ہے اور مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا، کتنی برائیوں کا میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا۔ آج یہ میں بار بار سوشل میڈیا پہ اکثر یہ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ ہمارا تو موبائل جو ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ کوئی ہمارے موبائل کو کے سامنے اگر کھولا جائے تو ہم شرمسار ہیں۔ آج ہماری جو تنہائیاں ہیں وہ پاک نہیں ہیں، تو آیا اگر ہم صرف یہ موبائل کوئی اگر یعنی اللہ کی شان ستاریت ہے کہ اس نے ہمارے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور ہمارے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں، حسد کرنے والوں پر ان برائیوں کو ظاہر کیا۔ اے اللہ مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی میں اترنے والا ہے؟ یا اللہ ایک طرف تو دعوت دے، میں ایسے دورائے پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور دوسری طرف شیطان آواز دے تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف ہوتے ہوئے اور اس کی شرنگیزیوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مال جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں۔ اس سے زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملے میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا لطف و احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو اے معبود بہت گناہگار خطا کار ہوں، تو کس طرح میں اپنی عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں؟ اور جو اس طرح اپنے نفس کو ملامت اور سرزنش کر رہا ہوں تو تیری اس شفقت و رحمت کے لالچ میں جس سے گناہگاروں کے حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں، اور تیری اس رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردنیں رہا ہوتی ہیں، کہ اللہ یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ اور یہ پھر دیکھیں، اللہ اگر تیرے سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اور اتنا چیخ چیخ کر گریا کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائیں، اور اتنے رکوع کروں کہ ہڈیاں ریڑھ کی اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں۔ اللہ اکبر، وقت کم ہے، اگر اس کے عربی جملات پڑھے جائیں تو کیا ایک خشوع اور خضوع کی کیفیت ہے۔ اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھنس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں، اور زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اسی ثنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی
سزاوار نہ ہوں گا، اور اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، اور مجھے معاف کر دے جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو میرے استحقاق کی بنا پر یہ نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ جب میں نے پہلے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میری سزا جہنم طے تھی، لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظلم نہیں ہوگا اے میرے معبود، جب کہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اور اپنے فضل سے میرے بارے میں علم سے کام لیا، اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا، تو میری اس طویل تضرع اور سخت احتیاج اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرمی عمل رکھ، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے، اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اور اپنے حسن نگہداشت سے نصرت فرما، اور تندرستی سے میری حالت سازگار کر، اور مغفرت کی شیرینی سے کام و دہن کو لذت بخش، اور مجھے اپنے عفو کا رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے، اور اپنی عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور سے سمجھ لوں، اور اس کی ایسی علامت دکھا دے جسے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان لوں، اور یہ چیز تیرے ہماگی اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت کے مقابلے میں دشوار نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ حضور کی جو حدیث ہے کہ مومن جو ہے وہ امید و خوف کے دو پروں سے اللہ کی بارگاہ میں پرواز کرتا ہے، کہ ایک طرف تو خوف ہے اور دوسری طرف امید بھی ہے اس کی رحمت، اور ساتھ کو اس طریقے سے حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے کہ اسے مکلم باللہ کر دیا، اللہ سے ہم کلام کر دیا ہے۔ جس نے اقبال کا ایک شعر ہے کہ اے بندے تم نے کیا کیا، بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا۔ تو اصل میں وہ جملہ حضرت پر جو ہے وہ صادق آتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہمیں کیفیت طاری کر دی ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب دعا ختم ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے ہمارا وجود بالکل گریہ وزاری کے بعد ایسے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے آج کل جب ذکر ہوتا ہے تو شیطان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں یا کہتے ہیں شیطان کیا ہے، حضرت کی دعا ہے وَقَانَ مِن دُعَائِهِ اِذَا ذُكِرَ الشَّيْطَانَ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَمِن عَدَاوَتِهِ وَكَيْدِهِ۔ جب شیطان کا ذکر آتا تو اس سے اور اس کے مکر و عداوت سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من نزاعات الشیطان الرجیم ومقاعدہ۔ اب یہ ہے حضرت کا یہاں سے علم قرآن بھی واضح ہوتا ہے جو عیسائی ہے، جو دعا ہے رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، وہاں سے یہ جملہ لیا ہے نزغات الشیطان۔ تو جو لوگ علم قرآن سے واقف ہیں ان دعاؤں میں حضرت نے جو جملے استعمال کیے ہیں وہ وہی کیونکہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین حافظ قرآن بھی ہیں، تو ان دعاؤں میں آپ دیکھیں وَمِنَ الْفِقَةِ بِأَمَانِيَّ وَمَوَاعِدِهِ وَغُرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ، کہ اللہ ہم شیطان کے وسوسوں، مکروں اور ہیلوں سے اور اس کی جھوٹی طفل تسلیوں پر اعتماد کرنے سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس بات سے کہ اس کے دل میں یہ طمع و خواہش پیدا ہو کہ وہ ہمیں تیری اطاعت سے بہکائے، یا وہ اپنی نظروں میں کھپ جائے، یا اس چیز کو ہمارا ایک طویل پر عمل ہے۔ جب کوئی مصیبت برطرف ہو تو اس وقت کیا دعا ہے؟ کیا خالی کے موقع پر دعا ہے؟ اس کے بعد پسندیدہ افراد کے حوالے سے دعا ہے، اور اس کے بعد دعا ہے جب کسی بات سے غمگین گناہوں کی وجہ سے پریشان، اس وقت کیا دعا ہے؟ دعا ہے جب طلب عافیت، آج ہم نے عافیت کو مانگنا چھوڑ دیا، اللہم انی اسألک عافیت عافیت الدنیا والآخرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کئی مرتبہ ہے کہ عافیت مانگا کرو اللہ سے، تو یہ ہے کہ اللہ مجھے عافیت کا لباس پہنا، عافیت کی ردا اڑا، عافیت کے لیے مجھے بے نیاز کر، اور جب تک مجھے زندہ رکھ ہمیشہ اس سال بھی ہر سال حج و عمرہ
مجھے توفیق دے اور ان بات کو مقصود و پسندیدہ بنا۔ اس کے بعد اپنے والدین کے حق میں جو دعا ہے، اس دعا میں والدین کے لیے ایک طویل دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حق میں بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور وہ دعا کا کیا، اس میں ہم کیا دعا کر سکتے ہیں اپنے کے لیے؟ ہم تو اولاد کے اچھے رشتے اور دنیا ہی مانگتے ہیں، اسی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جو حضرت کی دعا ہے کہ اس میں اپنی اولاد کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو توانائی دے، ان کی جسمانی ایمانی اخلاقی حالت کو فرما، ان کے جسم و جان اور ان سے معاملات میں جن میں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں عافیت سے ہمکنار کر، اے اللہ انہیں رزق کے فراواں جاری کر، انہیں نیک و پرہیزگار روشن دل، اپنا فرما بردار، اپنے دوستوں کا دوست، وہ خیر خواہ قرار دے، اے اللہ ان کے ذریعہ میرے بچوں کو قوی اور میری پریشان حالی کی اصلاح فرما، میری جمعیت میں اضافہ اور میری مجلس کی بلف، ان کی بدولت میرا نام زندہ رکھ اور میری عدم موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے، اور ان کے وسیلہ سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما، انہیں میرے لیے بہترین دوست، مہربان، ہمدرد، متوجہ، ثابت قدم قرار دے، وہ نافرمان، سرکش، مخالف و اتکار نہ ہوں۔ یہ آج کل ہماری اولادوں کا یہی حال ہے، تو ان دعاؤں کے اندر ہی فرما دیا ہے پہلے تم تو اپنا فرض ادا کرو والد کہ ہم متوجہ رہو، ہم تو متوجہ ہی نہیں ہیں اولاد کے بارے میں، نہ ان کے دوست ہیں، نہ مہربان ہیں، نہ ثابت قدم ہیں، نہ فرما بردار ہیں، تو مہربان ہوں گے، سرکش ہوں گے، مخالف و فتاکار ہوں گے، تو فرمایا یا اللہ ان کی تربیت اور ان سے اچھے برتاؤں میں میری مدد مانگ، ان کے علاوہ بھی مجھے اپنے خزانہ رحمت سے اولاد صالح عطا فرما، میری ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے۔ یہ ہے وہ دعا ابراہیم ہے، اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں امر نہیں کیا ہے، اس ثواب کی طرف یا اللہ ہمیں راغب کر۔ تو بعد یہ بھی ایک طویل جو دعا ہے، اور دعاؤں میں ہے کہ جو اولاد کی جو دعا ہے وہ اولاد کی میں جو والدین کی دعا ہے وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو طلب و فریاد کے سلسلے میں ایک دعا ہے، رزق کی تنگی جو ہے اس کے حوالے سے دعا ہے، ادائے قرض کے حوالے سے دعا ہے، اور اس دعا میں وہی جو حضور نبی کریم کی دعا ہے اس سے ملتے جلتے جملات ہیں، جو حضور کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یعنی اگر کسی شخص نے آپ سے کچھ لینا ہے اور اس کا جو قہر ہے اس سے اللہ ہمیں بچائے، اور غلبہ جو ہے اس قرض کا اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تو ان دعاؤں کا بھی ہے۔ اس کے بعد جو دعائے توبہ ہے اس میں تو خصوصی طور پر توبہ ہے، استغفار کے حوالے سے طویل دعا ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے اہل دنیا کو جب دیکھتے تو راضی رہنے کے لیے جو دعا ہے وہ بھی کافی طویل ہے۔ اس کے بعد آخری جو چند جملات ہیں یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کریم سے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اطاعت گزار کو سمل خیر پر جس کے اسباب تو نے خود فراہم کیے ہیں جزا دیتا ہے، اور گناہ گار کو فوری سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوئے تو پھر مہلت دے دیتا ہے۔ تو نے فرما بردار اور نافرمان دونوں کو وہ چیزیں دی ہیں جن کا انہیں استحقاق نہیں تھا، اور ان میں سے ہر ایک پر تو نے وہ فضل و احسان کیا جس کے مقابلے میں ان کا عمل بہت کم تھا، اور اگر تو اطاعت گزار کو صرف ان اعمال پر جن کا سر و سامان تو نے مہیا کیا ہے جزا دیتا تو قریب تھا کہ وہ ثواب کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا اور تیری نعمتیں اس سے زائل ہو جاتی۔ اب جو بندوں کی حق تلفی اور ان کے حقوق میں جو کوتاہی ہے اس حوالے سے دعا ہے، قلب عفو و رحمت جو ہے اس کے حوالے سے دعا ہے، اور آپ دیکھیں کسی کے جب مرگ کی خبر سنتے یا موت کو یاد کرتے تو اس وقت کیا دعا ہے، ہم تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بس جو ہے وہ فرض ادا کر دیا ہے، لیکن اس دعا میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس حد تک تیری بارگاہ میں جلد سے جلد ہم بھی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہیں، اس حد تک کہ موت ہمارے انس کی منزل ہو جائے جس سے ہم جی لگائیں، اور الفت کی جگہ بن جائے جس کے ہم مشتاق ہوں، اور ایسی عزیز ہو جس کے قرب کو ہم پسند کریں،
جب تو اسے ہم پر وارد کرے اور ہم پر لا اتارے تو اس کی ملاقات کے ذریعے ہمیں سعادت مند بنانا، اور جب وہ آئے تو اس سے مانوس کرنا، اس کی مہربانی سے ہمیں بدبخت نہ قرار دینا، نہ اس کی ملک سے ہم اور اس اپنی موت پر دروازوں میں سے ایک دروازہ اور رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی قرار دینا، اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں، گمراہ نہ ہوں، فرما بردار ہوں، اور موت سے نفرت کرنے والے نہ ہوں، توبہ گزار ہوں، خطا کار اور گناہ پر اصرار کرنے والے نہ ہوں، تائین غیر مستقرین، تائبین غیر آسین، ولا مصرین یا ضامنہ جزاء المحسنین و مستصلحہ عمل المفسدین۔ اس کے بعد خدا خوشی اور حفظ و نگہداشت کے حوالے سے دعا ہے، اور اب آخری دعا ہے دعائے ختم القرآن۔ اس کے چند جملے ہیں جس میں فرماتے ہیں اللہم انکا نتنی علی کتابک الذی انزلتہ نورا وجعلتہ مہیمنا علی کل کتاب، کہ اللہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا ہے اور ہر اس کام پر بیان فرمایا ہے، یا اللہ اس کتاب کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، یا اللہ ہماری زبان گر کھول دے اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت کرتے ہوں، کہ اللہ اس کے پروں کے سایہ میں جو منزل کرتے ہیں، اس کی صبح و درخشاں کی روشنی سے ہدایت پاتے ہیں، اس قرآن کے نور کی درخشندگی کی پیروی کرتے ہیں، اس کے چراغ سے چراغ جلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے ہدایت کے طالب نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن کے ذریعہ گناہوں کا بھاری ہمارے سر سے اتار دے اور نیکوکاروں کے اچھے فضائل اور عادات ہمیں مرحمت فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارا آخرت کی طرف جھکاؤ پیدا فرما، اور یا اللہ ہمیں ہدایت کی شاہراہ پر گامزن فرما۔ اے اللہ ان سب کی جزا جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرر فرشتوں اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی، ہمیں بھی عطا۔ تو دعائے ختم القرآن جو ہے اس میں، اور اس کے بعد دعائے استقبال ماہ رمضان، یہ شاید میں نے گزشتہ جو نشست ہے اس میں اس دعا کو پیش کیا تھا، اور اس میں بھی آخر میں جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ تیری ہر رات میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں اپنے کرم سے آزاد کرتا ہے، اور اس چاند کے گڑنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر۔ یہ گزشتہ دعا میں نے جملہ کہا تھا لیکن مجھے ملا نہیں، تو آج یہ دعا میں میرے سامنے آ گیا ہے کہ اللہ چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے، اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا۔ تو یہ استقبال رمضان کے حوالے سے دعا تھی، اور اس کے بعد جو ہے جی مسعود قرآنی صاحب، سوال و جواب کا سیشن بھی کرنا ہے جناب محترم۔ جی اب تقریباً میں نے کوئی نصف سے زیادہ دعائیں میرا خیال ہے مکمل ہو چکی ہیں، اور صرف اس کا جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں ان دعاؤں میں حکمت پوشیدہ ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ انسان کا جو MRI یا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے اس کو جو گناہ ہیں ان کی ساتھ ساتھ وضاحت بھی بیان کی جا رہی ہے، اور بندہ اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے کہ یا اللہ، اور آخری میں جملہ جو صرف یہ کہ اے اللہ تو مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے، اور اگر تو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بارے میں تجھ سے راز کر سکتا ہے، اور مجھے خوب علم ہے کہ تو ظلم کرنے میں نہ ظلم کا اشرف فیصلے میں شائبہ ہے، اور نہ سزا دینے میں تجھے جلدی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، جلدی تو وہ کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو، اور ظلم کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو۔ یعنی اس میں انہ لیس فی حکم کا ظلم ولا فی نقمت کا اجلا وانما یاجل من یخاف الفوت۔ اللہ تجھے تو موقع کھو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، وانما یحتاج الی ظلم ضعیف، اور ظلم تو ضعیف کرتا ہے، کمزور، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ شاید یہ میری پکڑ میں آئے یا نہ آئے۔ وقت تعالیت یا الہ من ذلک علوا کبیرا، اور میرے مالک تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ دو جملوں میں ہی کتنا بڑا جو فلسفہ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ یا اللہ مجھے میری مجھے معاف کر دے، میں تو کمزور و ناتواں ہوں،
تو جب چاہے مجھے مہلت دے، میرے رنج و غم کو دور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی دعائیں دی ہیں اور صحاب نے سامعین نے جس انداز سے سنا ہے، ہماری دعا یا اللہ وہ لوگ نہیں فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جی ماشاء اللہ، آپ نے دعاؤں کے بارے میں بہترین تشریح فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب محمد فرید خان صاحب نے پہلے ہاتھ بنایا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے۔ والدہ اللہ سلامت رکھے ساروں کے ماں باپ کو۔ میں بچپن سے انہیں جب دیکھتا تھا کہ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے جب گم سم ہو جاتی تھی تو میں امی سے پوچھتا تھا، امی آپ کدھر گم سم ہے؟ امی کہتی تھی میں رب سے باتیں کر رہی۔ بچپنا تھا، شعور تو خیر اب بھی نہیں کہہ سکتے آیا ہوا، مگر وقت نے یہ چیز دکھا دی کہ جو یہ باتیں ہیں ان کا دوسرا لفظ ہے دعا مانگنا۔ دعا ایک آرزو ہے، خواہش ہے، جستجو ہے، تشنگی ہے، جو بھی ہے، مگر یہ جب بھی مانگی جاتی ہے یا اس وقت یا کچھ دیر بعد آتی ضرور آپ کے سامنے، اور یا اس کی حیت یا شکل تبدیل کر دی جاتی ہے۔ میں کچھ مناجات جو حضرت امام زین العابدین اللہ تعالیٰ عنہ کے سے منسوب ہیں ان کا بہت مختصراً ابتدائیہ 2-3 کا پڑھتا ہوں، 15 ہیں یہ۔ میں نے میڈم سبیہ اخلاق صاحبہ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی نے موقع دیا اور اگلے پروگرام میں آیا تو یہ ضرور آپ کے اور سامعین کے پیش کروں گا۔ اور یہ مناجات اگر آپ تمام اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی ایک اٹھا لیں، ایک سطر پڑھ دیں، جملہ پڑھ دیں، اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں چیزیں یا تبدیلیاں، اور اس کے لیے نیت خالص ہو، نیت خالص ہو، ٹھیک ہے، کیا رونما ہوتی ہیں۔ سماعت کیجئے گا، نویں نمبر پہ ایک مناجات ہے جس کو محبین کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے معبود کون ہے جو تیری صحبت کی شیرینی کا مزہ چکھے اور پھر اس میں تبدیلی کی خواہش کرے، اور کون ہے جو تیری نزدیکی سے مایوس ہو اور اس سے پھر مانوس ہو اور پھر اس سے دوری چاہے۔ میرے معبود مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن سے تو نے قرب کیا اور دوستی کے لیے پسند فرمایا، اور جن کو اپنی چاہت اور محبت کو خالص کیا۔ کافی لمبی ہے یہ، اس کے بعد پڑھتا ہوں جس کا ٹاپک ہے مناجات مریدین۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پاک ہے، اس کے لیے راستے کتنے تنگ ہیں جس کا رہبر تو نہ ہو، اور اس کے لیے حق کتنا واضح ہے جسے تو راستہ بتائے۔ میرے معبود ہمیں اپنی درگاہ تک پہنچانے والے راستوں پہ چلا اور ہمیں اپنی طرف لے جانے والے قریب ترین راستوں پر رواں فرما۔ جو دور ہے ہمارے لیے قریب کر، جو مشکل اور کٹھن ہے ہمارے لیے آسان کر۔ کافی لمبی یہ دعا ہے۔ مناجات مطمئین۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اے معبود ہمیں اپنی فرما برداری کی تعلیم دے اور اپنی نافرمانی سے بچائے رکھ۔ ہمیں ان تمناؤں تک پہنچنا آسان فرما جو تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ ہمیں اپنی جنت کے واسطے وہ جگہ دے، ہماری آنکھوں سے شک اور شبہات کے بادل دور کر دے۔
ہمارے دلوں سے شبہ و حجاب کے پردے ہٹا دے، ہمارے ضمیروں سے باطل کو مٹا دے اور باطن میں حق کو قائم کر دے۔ یہ بھی کافی لمبی ہے، خود پڑھیے گا آپ، میں اس کا لنک ابھی ڈال دوں گا یہاں پہ، اس کے بعد آپ دیکھیے گا۔ اور سب سے جو مجھے اس میں محبوب، تمام ہی محبوب ہیں مگر مناجات شاکرین کیا ہے، یہ سب سماعت کیجئے گا آپ تمام حضرات۔ اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے محبوب تیری لگاتار بخششوں نے مجھے تیرا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیا، اور تیرے فضل کے تسلسل نے مجھے تیری ثنائی کا احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا، اور تیری پے در پے ہونے والی مہربانیوں نے مجھے تیری تعریفوں کے بیان سے بے دھیان کر دیا ہے، اور تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تیرے احسانات کے ذکر سے تھکا کر رکھ دیا ہے۔ یہی مقام ہے اس شخص کا جو تیری نعمتوں کا متعارف ہے اور ان پر شکر سے قاصر ہے، اور وہ اپنی اس بے دہانی اور نافکری پر خود ہی گواہ ہے، اور تو ہی وہ شفیق اور مہربان سخی ہے جو اپنی درگاہ کا قصد کرنے والوں کو نا امید نہیں کرتا اور آرزو مندوں کو اپنے آستانے سے دور نہیں ہونے دیتا۔ بہت شکریہ چلو جی آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر بھی اخلاق صاحبہ نے بات کرنی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب مقالہ نے ماشاءاللہ بہت کوشش کی اور حق کیا، اور جناب فرید الدین مسعود برہانی صاحب نے دعائیہ ادب کے اوپر یہ مقالہ پیش کیا، اور اس حوالے سے دعا جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اللہ بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا مقام اور مقام توحید اتنا بلند و بالا اور اتنا اعلیٰ و رفع ہے کہ ہم لوگ اس حوالے سے گونگے ہیں، اور یہ ایک طرح سے گونگا تجربہ ہے۔ کسی زبان میں، دنیا کے کسی زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس بارگاہ میں اپنے مطالب و مفاہیم کو مکمل طریقے سے بیان کر سکیں۔ یہ ان ذوات مقدسہ ہی کا کام تھا، یہ انوار مقدسہ، یہ وہ خاندان، یہ خانوادہ رسالت جو نور کے پیکر میں ڈھلا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ بے حد ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گی کہ گوگل یا چیٹ جی پی ٹی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ دعائیہ ادب ہمارے پاس ماشاءاللہ کتابوں کی شکل میں موجود ہے، اور جس کسی کو رابطہ کرنا ہے بعد میں میرے نمبر پر رابطہ کریں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ کراچی، لاہور میں یہ کتابیں موجود ہیں، انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، مختلف دوسری زبانوں میں ترجمے کے ساتھ اور تفہیم و تشریح کے ساتھ آپ مل جائیں گی۔ اور یہ ایک ایسی کوشش جو ماشاءاللہ برہانی صاحب نے ہمارے لیے آج پیش کی ہے کہ زندگی کے مختلف موضوعات پر جو امام زین العابدین السلام کی دعائیں ہیں، تقریباً 51 جو ہیں دعائیں ہیں، میں نے جو پہلی کہ مختلف زندگی کے شعبے میں مختلف لوگوں کے حوالے سے دعائیہ ادب ہے، جس میں رہنمائی فرمائی گئی ہے ہماری کہ ہم اس پہلو کو توحید کے حوالے سے کس سندرب میں دیکھیں اور ہمارا کیا حق ہے اور کیا فرض ہے، وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بات یقیناً کہ یہ دعائیں اللہ کے واقعے کی بات تحریر کی گئی تھیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے امام محمد باقر اور جناب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجودگی میں جبکہ وہ ایک چھوٹے بچے تھے یہ ڈکٹیٹ کروائی تھی، اور 5 ہجری میں یہ باقاعدہ قانون اس سے اسناد اور ریفرنس کا بھی موجود ہے جو کہیں نے بھانی صاحب کو انہوں نے مجھ سے مانگا تھا، میں دے دیا، اور کسی کو چاہیے وہ بھانی صاحب دے سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اور بس اس تفصیل کا اجمال یہ ہے کہ کیا خوبصورت انداز میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا سلیقہ ہے، اور حوالے سے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے الفاظ میں اپنی جو ہماری ضروریات ہی ہوتے ہیں زندگی، ہم تو نہیں کام پر ہے کہ ہم ضروریات ہوتے ہی نہیں ہے کہ اس سے اٹھ کر ہم چھوڑ دیں، ان کو کس حوالے سے کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا چاہیے کہ سامنے پیش کریں۔ اور یہاں بھی یہ بات بہت قابل غور ہے کہ جو جواب ہے دعا کا
اس کو وصول کرنے کا ظرف بھی انسان کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ دعا کا جواب آئے تو وہ اس کو محسوس کر سکے، چاہے وہ بہت خوشگوار کیفیت ہو، چاہے وہ وقتی طور پر تکلیف کی کیفیت میں۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، لیکن آپ اگر اس کو دعا کا جواب سمجھ کے قبول کریں گے تو وہ مستقبل کے حوالے سے بہت سارے راہ کے روڑے دور کر دے گا، بہت ساری راہ کی رکاوٹیں دور کر دے گا، اور آپ کا نقطۂ نظر اور آپ کی نظر اتنی صاف ہو جائے گی کہ جو دعا آپ نے مانگی تھی آپ کو اس کا جواب اس میں نظر آئے گا کہ آئندہ اس حوالے سے راہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی ہوں اور بہت سے لوگ بات کرنا چاہیں گے، اس لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک آپ کی سب کا شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر سبیر اخلاق صاحبہ، ہمارے پاس وقت جو آپ سے زیادہ استعمال کر چکے۔ یہ لبنہ فروغ صاحبہ کے بعد میں ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے گفتگو کو صدارت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ صدارت سننا کیونکہ جن صاحب کی ذمہ لگائی تھی وہ آؤٹ ہو گئے۔ جی لبنہ فروغ صاحبہ آپ بات کریں۔ جی لبنہ فروغ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میرا یہ ایک نظریہ یہی ہے کہ مطلب ہم صرف دعا جب مانگتے ہیں تو وہ خالی دعا جو ہے وہ اہم نہیں ہوتی، بے شک الفاظ سے کتنی بھی دعائیں مانگ لیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم لوگ یہ بہت دعا بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے اگلی جو آیت ہے وہ بھی ہمارے لیے معنی رکھتی ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ جب بھی میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جتنی بھی قرآن پاک میں دعائیں آئی ہیں اس کے بعد کسب کا جو لفظ ہے نا وہ بہت بڑے آیا ہوا ہے، لا کسبت، اس کے لیے بھی جو جس نے کمایا اسی کا اس میں حصہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے عمل بھی ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے، خالی دعا ہم کتنی بھی مانگیں اثر نہیں رکھتی جب تک ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ جی میاں بابر صاحب۔ جی میاں بابر صاحب آپ گفتگو فرمائیے۔ میاں بابر صاحب آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا، جناب مائک آن کیجئے، گفتگو فرمائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ دعا کے متعلق میں یہی ماشاء اللہ میاں صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا، بڑا دلی سکون ملا، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں، میں ایکچولی میاں صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، تو میں 30 سال سعودی عرب میں ہوں، 30 سال سے، پچھلے 30 سال سے تقریباً۔ تو میں یہ ادھر پاکستان میں جب سے ہوں میں دیکھتا ہوں دعائیں روٹین سے یہ ہمارے امام جو ہیں مانگتے ہیں، تو میرے کبھی دل میں خیال آتا ہے ذہن میں کہ یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں روٹین میں 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد امام دعا کرتے ہیں، یہ ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جو میری فیلنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روٹین وائز وہ کیسٹ انہوں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں وہی مانگتے ہیں۔ یہی جو دعا میں سوچ رہا تھا بارش کے متعلق، یا بارش جب ہمیں چاہیے تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کسی کھلی جگہ میں، دعائے استغاثہ کیا اس کو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم نے سعودیہ میں کافی دفعہ پڑھی ہے، تو الحمدللہ فوراً یہ ہوا ہے کہ بارش آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی دعا جو ہے آپ کے دل اور دماغ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، رب تعالیٰ کو آپ اپنے دل اور دماغ سے نہیں پکارتے، تو میں جو فیل کرتا ہوں اس وقت تک آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ ہم پچھلے 70 سال سے 80 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کشمیر آزاد ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ روٹین میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، وہ ہم دل اور دماغ سے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا نہیں کرتے یا یہ عرضی نہیں پیش کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے محبت سے۔ اس وجہ سے شاید ہماری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے۔ تو یہی میں نے تھوڑا سا بس اپنا شیئر کرنا تھا۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے،
आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया जी मियां बाबर साहब। नवीद जफर साहब, आपने हाथ का निशान बनाया। जी सर, एक वाकया याद आ गया कि एक बच्चा जा रहा था वालिद साहब के साथ बारिश की दुआ के लिए, तो थोड़ी देर के बाद बच्चा वापस चला गया। उसने कहा कि मैं 1 मिनट आया, तो वो वापस आया तो छतरी उसके हाथ में थी। तो उसने ये कहा कि ये ईमान कम अज कम होगा तो फिर दुआएं कबूल होंगी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे सामने पढ़िए कुरानी दुआएं, ये रहमान के साए में हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब माशाल्लाह, उसकी एक एक दुआ और नीचे तफसीर भी लिखी है। 94 दुआएं हैं। तो दुआ के बगैर तो बात बनती नहीं जी। और अल्लाह तो खुश होता है, और दुआ ना मांगो तो अल्लाह तो ना खुश होता है जी। जनाब मोहतरम नईम कुरैशी साहब, आप सदारती खुतबा अता फरमा दें। हमने जिन साहब से कहा था वो आउट हो गए हैं किसी वजह से। जी नईम कुरैशी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हंगामी सदारती खुतबा आपने मेरे सुपुर्द कर दिया, जरा नवाजी है आपकी। मैं आपको काबिल ही समझता हूँ, बहरहाल आपका हुक्म है तो मैं चंद कलिमात अदा कर देता हूँ। जनाब मसूदुद्दीन बुरहानी साहब ने बहुत उम्दगी के साथ आज के उन्वान पर गुफ्तगू फरमाई। मुख्तलिफ जहतें उन्होंने बड़ी फसाहत और बलागत के साथ समेटने की कोशिश की। दीगर शुरका ने, लुबना फरोख साहिबा ने, नवीद जफर साहब ने बहुत खूबसूरत वाक़या इस पर। ये नमाज इस्तिस्का जब अदा करने जा रहे थे तो बाप बेटे के दरमियान ये मुकालमा हुआ। तो इतना तयक्कुन था कि वो छतरी का एहतमाम करके वहाँ पहुंचे कि ये जब हम दुआ करेंगे रब के हुजूर तो वो लाजमी कबूल होगी। तो ये तयक्कुन जो है ये भी दुआ की कबूलियत के लिए राह हमवार करता है। आज के दौर में खुदगर्जी और नफसा नफसी और भागम भाग वाली जिंदगी है। ना हमारी इबादत उस मयार पर पूरी उतरती हैं, ना हम कंसंट्रेशन के साथ इबादत कर पाते हैं। तो ये जब तक बुनियादी तकाजे पूरे हम ना करें, वो तो बारी ताला कितना प्यार करता है अपने बंदे से कि वो उसकी रहमतें पुकार पुकार कर अपने बंदे को कहती हैं कि है कोई जो मुझसे रहमत तलब करे। तो हम ही अगर इस काबिल ना हो, जैसे इकबाल ने कहा था कि कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी वो इब्तदा कि हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रोहे मंजिल ही नहीं। तो पहले हम उस राह पर तो आए, उस बुनियादी तकाजे को पूरा करें, और फिर जब हम दुआ मांगे। इकबाल का फिर मुझे शेर याद आ गया कि इकबाल ने तो दुआ के हवाले से बड़ी मुख्तलिफ बात की है। आप फरमाते हैं कि तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। हमने अपनी मनाजात, अपनी आरज़ुएं, अपनी ख्वाहिशात अपनी मर्जी के मुताबिक सेट की होती हैं, जबकि बारी ताला उससे ज्यादा अता करने की एहतमाम रखता है बंदे के लिए। लेकिन हमें ना मांगने का सलीका है, ना हमारे दुआ के तकाजे पूरे होते हैं, और ना ही वो हम वहां से उस जल्दी से हकीकी मानों में लो लगाते हैं जहाँ से सारा फैजान बटता है, जहाँ रहमतें खत्म होती हैं। तरफ बुनियादी तौर पर किया। तो ये हमें जो दुआ के हवाले से बुनियादी तकाज़े हैं वो देखने चाहिए। तो आज का जो फोरम है बड़ा कामयाब रहा। मीर अफसर साहब आपको, डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब को और फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी साहब जो इसके आप कह लें कि मेन कंपोनेंट थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया और
آج مادری ملت کا دن ہم نے اپنے طور پر 2 جگہوں پر منایا. آج وہ بھی دن تھا 31 جولائی اور اس میں ذکر بھی ہوا تھا. ایک بھی گھاٹے ہم نے ان کا ذکر بھی ہوا, قائل اور ان کی خدمات روشنی ڈالی گئی. اور دعا پر ہماری ساری باتیں آج یہاں جمع ہو گئی. اور ایک اور شاعر کا کہنا ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو شاعر کا کہنا ہے کہ میں وقت دعا آپ کا لیتا ہوں سہارا, میں وقت دعا آپ کا لیتا ہوں سہارا, ہوتی ہوئی جاتی ہے دعا آپ کے در سے. تو جب ہمیں وہ محبت عقیدت صدق کے دل سے ہم اپنائیں گے تو دعا تو رب کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے. دیر ہو جائے اس میں بظاہر ہمیں تاخیر ہوتی نظر آئے, لیکن رب تعالیٰ ہمارے ایمان و ایمان کا ایسا ہے کہ اپنے بندے سے بے پناہ پیار کرتا ہے. تو جب وہ اس سے مانگے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اور ان لمحات میں میری دعا ہے کہ آج جتنے احباب یہاں جمع ہوئے سب نے اپنے اپنے مسائل کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اظہار خیال کیا. جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں, نیک دلی مقاصد ہیں, اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بارے دیگر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت عمدہ فورم میں آیا اور صاحب مقالہ نے عمدگی کے ساتھ, بڑی شائستگی کے ساتھ اور بڑی متانت کے ساتھ اپنے عنوان پر اظہار خیال کیا. اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو قبول منظور فرمائے اور آئندہ بھی ایسے فورم سجانے کی توفیق ارزانی فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ جناب نعیم قریشی صاحب, آپ نے ایمرجنسی میں خوب خطبہ اچھا اللہ آپ کو عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے منتظم ڈاکٹر حسین سٹی میں متمز ہوں کہ وہ پروگرام میں حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں. جی الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کے آج کا پروگرام پھر ہمارا بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ سجا. اور میں ڈاکٹر فرید الدین مسعود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی خلوص برے انداز میں روحانی حلافتوں کے ساتھ آپ نے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے, بلکہ روحانی طور پہ آپ کیونکہ منتقل کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علم میں, عمر میں اور ان کی روحانیت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جتنے بھی حضرات و خواتین نے پروگرام میں شرکت فرمائی, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آج فرید الدین مسعود صاحب نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اگلی جمعرات کو جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں. تو آپ میں سے جو بھی حضرات و خواتین ان کے روحانیت پہ, صوفیانہ افکار پہ یا ان کی زندگی پہ گفتگو کرنا چاہے تو وہ رابطہ کرے ضرور. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سو جاتے ہیں ہمارے ساتھ جتنا میرا بیٹا سوئے گا پٹھی والے کمرے میں, مطلب کھڑے کر کے سو گیا میرا خیال ہے.